معرفت حق تعالیٰ کی عنایت. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے میری شفاعت اس پر واجب. 100 مرتبہ پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. 1000 مرتبہ پڑھے تو اس کا کندھا جنت میں داخل ہوتے ہوئے میرے کندھے سے چھو جائے گا. ہائے 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 خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. کچھ اور بھی پیدا فرما سکتا تھا, ہمارا کوئی اختیار تو نہیں تھا, اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا. اور پھر اس کا اگلا احسان یہ فرمایا اپنے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس. نام محمد میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. پیارے میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم میں سے کوئی بے نمازی نہ ہو. آپ فرماتے ہیں نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. یہ سارا عرفان ہے, ساری معرفت ہے جو آپ کو اللہ کے نبی عطا فرما رہے ہیں. نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا بے حساب بخشا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ 5 نمازوں میں اللہ پاک نے خزانے پوشیدہ کر دیے ہیں, خزانے. اور رسول پاک نے وہ خزانے تقسیم کر دیے ہیں. آپ قاسم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خزانے تقسیم کر دیے ہیں. اور اپنے درس کی طرف آ جائیں. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین زبدۃ العارفین حجت الکاملین سند الواصلین مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین اجمیری فرماتے ہیں نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. محبوب سبحانی فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعلوم کا مطالعہ کر لے, یہ اس کے لیے رہنمائی اور نور ثابت ہوگی. آج ہمارا درس نمبر 323 موضوع معرفت حق تعالیٰ کی عنایت. یہ اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے. آپ عنایت والے ہو, معرفت اللہ کی پہچان ہوئی ہے تو یہاں بیٹھے ہو نا. اللہ کی پہچان ہوئی ہے تو یہاں بیٹھے ہو اتنے مصروف دور میں. اللہ کے پیارے حبیب لبیب نے فرمایا آدمی کا عمدہ اخلاق ہونا, آدمی کا عمدہ اخلاق ہونا ایمان کا جز ہے. ایسے میٹھے اخلاق کر لیں اپنے کہ ایسے منہ سے پھول جڑیں. ایمان کا حصہ ہے یہ. حدیث پاک ہے کہ آدمی کا عمدہ اخلاق ہونا, عمدہ آداب والا ہونا ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عرفان کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے مولا علی سے ملتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا, میں نے اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کی, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا. جب ہمارے ارادے ٹوٹتے ہیں تو کسی کے ارادے تو پورے ہوتے ہیں, کسی وہ ہمارا رب ہے, خوش ہوا کریں. آپ فرماتے ہیں جب میرے ارادے پورے ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں, جب میرے ارادے ٹوٹتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. پوچھا مولا علی کیوں؟ فرمایا اب اللہ کے ارادے پورے ہوئے ہیں. شجرہ طریقت
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے مولا علی سے ملتا ہے، 8 واسطوں سے مولا علی کے بیٹے ہیں، 9 واسطوں سے مولا علی کے مرید ہیں۔ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اس کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ علی والو مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ علی حجویری ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، آپ فرماتے ہیں معرفت میں تقلید نہیں ہے۔ اللہ کو آپ ایسے نہیں پہچان سکتے کہ اس بندے نے ایسے پہچانا تھا تو میں یہ کروں تو میں بھی پہچان لوں گا، نہیں، معرفت اپنی اپنی ہے۔ جیسا تم اللہ کے ساتھ ہوگی اللہ تمہارے ساتھ ویسی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں معرفت میں تقلید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کمال سے پہچاننا چاہیے۔ معرفت حق تعالیٰ کی عنایت۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پھول بکھیرے ہیں ان کو چن لیں، بس آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ عالمانہ محققانہ مدققانہ گفتگو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ بات ضرور ہے کہ معرفت کے متعلق کسی کا یقین زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم، لیکن معرفت کم اور زیادہ نہیں ہوتی۔ کیا سمجھا رہے ہیں داتا صاحب؟ کسی کا یقین معرفت پہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن معرفت زیادہ اور کم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نقص ہے۔ معرفت میں تقلید نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کمال سے پہچاننا چاہیے، اور یہ بات حق تعالیٰ کے لطف و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، خدا کی قسم کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ عارف کرے گا۔ کیا فرمایا؟ اس کے لطف و کرم سے حاصل ہوتی ہے جس کے تصرف میں ہمارا قلب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہمارا دل ہے۔ یہ ہمارے دل کو بدل دیتا ہے، اپنی طرف موڑ لیتا ہے، اپنے ولیوں کی طرف موڑ لیتا ہے۔ جب موڑ لیتا ہے تو ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ حق تعالیٰ کو اس کی صفات کمال سے پہچانو، اور یہ بات حق تعالیٰ کے لطف و کرم سے حاصل ہوتی ہے جس کے تصرف میں ہمارا قلب ہے۔ تو اپنے کسی عمل یا فعل کو معرفت کی علت قرار نہ دے، کیونکہ حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے ہمارے کسی فعل کو باعث ہدایت بنائے یا باعث گمراہی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اپنے کسی فعل کو معرفت کی وجہ نہ سمجھ کہ تو نے یہ فعل کیا تو عارف ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ فعل کو اللہ تعالیٰ جیسے مرضی کر دے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مثال دیتے ہوئے داتا صاحب نے فرمایا کہ ایک گروہ نے ان کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ جانا، وہ ایک ہی نشانی سے ہدایت پا گئے، اور ایک گروہ نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، وہ اس نشانی سے گمراہ ہو گئے۔ بات ایک ہی ہے، نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، نشانی ایک ہی ہے۔ ایک سے ایک قوم گمراہ ہوگی، ایک سے ایک قوم فلاح پا گئی۔ ہم الحمدللہ فلاح پا گئے اور عیسائی گمراہ ہو گئے، انہوں نے بیٹا کہا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سید حجویر فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کسی فعل کو باعث ہدایت بنائے یا باعث گمراہی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے معرفت کی دلیل بن گئے اور دوسری قوم کے لیے حجاب بن گئے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ بیٹا کہنے والے گمراہ ہو گئے۔ نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام، نشانیوں سے نہیں، اللہ کے کرم سے سب کچھ اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ اس طرح بدھ، سورج، چاند، ستارے ایک گروہ کے لیے دلیل ہوئے اور دوسرا گروہ اس سے محروم ہو گیا۔ جو اللہ کی نشانیاں ان کو سمجھ کے اللہ کو پہچانتے رہے وہ ہدایت پا گئے، جو ان کی پوجا کرنے لگے وہ برباد ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر دلیل غور و فکر معرفت کی وجہ ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ ہر دلیل والا عارف ہوتا، جو کھلی گمراہی ہے۔ ہر غور و فکر کرنے والا عارف ہو جاتا۔ دادا صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کھلی گمراہی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں بس استدلال معرفت کا ذریعہ ہے، وجہ نہیں ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم ہے علت کا ثابت، وجہ کا ثابت کرنا عارف کے لیے معرفت الہی میں کفر ہے کہ میں اس وجہ سے عارف بنا۔ یہ صرف ہم اس وجہ سے عارف نہیں بنیں گے، یہ عارف بننے کا رستہ ہے۔ وجہ اللہ کی ذات ہو، وہ ہم پہ اپنا لطف فرمائے گا۔ یہ نہیں تھا کہ میں یہاں بیٹھتا تھا تو عارف بن، یہ ذریعہ وجہ نہیں ہے، وجہ اس کا کرم ہے۔ دادا صاحب یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور غیر حق کی طرف توجہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ نے گمراہ کیا اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 86 ہے یہ۔ آگے داتا صاحب فرماتے ہیں جس کی تقدیر میں لوح محفوظ میں گمراہی لکھی جا چکی ہے، دلیل اور غور و فکر اس کو کیسے ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ جو بد نصیب ہی ہو گیا اپنے عملوں کی وجہ سے،
یہ میں ساتھ ساتھ شرح کرتا جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے، دوسروں کو دکھ دے کے، اللہ کے ولیوں پر طعنہ اور تشبیہ کر کے، وہ جب نام مراد ہی ہو گیا تو اللہ پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر داتا صاحب فرماتے ہیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جس کی تقدیر میں لوح محفوظ میں گمراہی لکھی جا چکی ہے، دلیل اور غور و فکر اس کو کیسے ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا، جس نے غیر کی طرف نظر کی اس کی معرفت کفر یعنی شرک ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ بس اپنی توجہ اللہ پر ہی رکھو. ہر وقت کوئی بھی کام ہو بس مالک سے ہی، وہی آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، یہ کام حل ہو جائے گا. بس اسی سے توجہ رکھو. آگے داتا صاحب فرماتے ہیں جو شخص قہر الہی میں مبتلا ہے، حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کو گلے سے پکڑ کر باہر نہیں نکال سکتی. چنانچہ حضرت ابراہیم، آگے ابراہیم کی مثالیں دے رہے ہیں آپ نے دی ہیں، بس وہ درس کی اختتام پہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اس غار سے جہاں آپ کی والدہ نے اس کو چھپایا تھا، دن کے وقت جب باہر نکلے تو کوئی نشانی نہیں دیکھی آپ نے. حالانکہ داتا صاحب فرماتے ہیں دن کے وقت نشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، روشنی جو ہوتی ہے، اور رات کو آپ نے ستارہ دیکھا تو جب وہ ڈوبا تو کہا نہیں نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. آپ وہاں رب کو پہچان گئے. اس وجہ سے کیا فرمایا؟ جو شخص قہر الہی میں مبتلا ہے، حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز اس کو گلے سے پکڑ کر باہر نہیں نکال سکتی. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے تھے تو دن کا وقت تھا. دن کے وقت حق تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے کافی دلائل براہین موجود تھے. اگر دلائل سے معرفت کا حصول ممکن ہوتا تو آپ کو دن میں معرفت حاصل ہو جاتی. آپ کو دن میں معرفت حاصل ہو جاتی، لیکن جب رات ہوئی تو آپ نے ستارہ دیکھا اور معرفت حاصل کی. اس سے ظاہر ہے حق تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اور اپنی معرفت سے اسے آگاہ کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے عارف اپنی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے. عرفان جب اس کو حاصل ہو جائے تو داتا صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عارف اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، وہاں پر اس پر مشکل آ جاتی ہے. اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے. اب یہ دعویٰ اس کے لیے آفت بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں عارف لوگ تو اپنی معرفت پر فخر کرتے ہیں اور میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں. نیما ہی رہنا چاہیے. اس کی مثال یہ ہے، نیما رہنا چاہیے. اچھا اچھا نہ سدایا تے جا سڑیا وچ، نیما راہ محمد تتی وا نہ لگے. عجز کے ساتھ رہیں، کندھے ہمیشہ جھکا کے چلیں. اس کا مفہوم یہ ہے. آگے داتا صاحب فرماتے ہیں اس لیے معرفت کا دعویٰ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. معرفت کا دعویٰ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ موجب ہلاکت ہے. دعویٰ کرنا موجب ہلاکت ہے. البتہ معرفت کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو باعث نجات ہے. جو ہم کر رہے ہیں یہ باعث نجات ہے. اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے. حاصل کلام واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاصل کلام اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سنبھالا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا. سب کچھ توئی تے سب وچ توئی، تین سب تو پاک پہچانا. میں بھی توئی تے تو بھی توئی، بلا کون نہ مانا. اپنی ذات کی نفی کر دی انہوں نے. یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کہا کہ خدا ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. بس یہی رکھیں. آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ اپنی ذات کو اس قدر عمدہ اخلاق سے سجا لیں کہ منہ سے ایسے لگے جیسے پھول بکھرتے ہیں. جی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر دیا کرتے تھے. سلام میں پہل رکھیں ہمیشہ. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلامتی کے اور میرے لیے سلامتی کے 70,000 دروازے کھول دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں سلامتی والا بنائے، اپنی پہچان والا بنائے، معرفت والا بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اپنی ساری دعائیں اپنے لبوں پہ لے آئیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب مشفوع منقوص فی اللہ والقلم. سید العربی والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور بالبیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کافی الورا مصباح العلم. جمیل الشیم
شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے قرض کے بوجھ اتار دے اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے آپس کی ناچاکیوں کے بوجھ اتار دے سکون والی اور اطمینان والی زندگی عطا فرما نماز پنج گانا با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ دن رات میں 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے والدین کو شفا عطا فرما ہمارے والدین جب دنیا سے جانے لگے تو ان کو آسانیاں پیدا فرما اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سید حضور سے وابستگی عطا فرمائی ہے اس میں اور برکتیں عطا فرما اس میں اور خیر فرما یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا تو سیدہ کائنات کا واسطہ اس کی حاجت پوری فرما یا اللہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ حاجت پوری فرما یا اللہ اپنی تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کے صدقے واللیل کی زلف امبرین کے صدقے ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کے صدقے صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے علی اصغر کی لڑک اکبر کی جوانی کے صدقے اور محمد کی شہادت کے صدقے عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کے صدقے امت کی اولیاء کرام کے صدقے بالعظمت حدیث و قرآن کے صدقے یا اللہ بالخصوص داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر یا اللہ جن گناہوں نے ہمیں رسوا کیا ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے پردے رکھنا دنیا میں بھی ہمارے پردے رکھنا جو مشکل آنے والی اللہ اس کو آسان فرما دے اللہ جو ہم پہ مسئلہ ہو اس کا انتظام فرما دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.